شیخ روہیل اصغر صاحب نے جوائن کیا، رہنما ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، پی ایم ایل این تو یہی الزام لگا رہی ہے کہ امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکی ہے پی ٹی آئی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا موقف وہیں پر ہے اور ہم آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کنسپیریسی بہرحال ہوئی ہے۔ پتہ نہیں، میں تو ان کی عقل پہ بس کبھی کبھی تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور افسوس مجھے اس پہ نہیں ہوتا، عمران پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس کے فالوورز پہ کہ شاید عقل اور سے بالکل آ رہی ہے، سوچ سمجھ ہے ہی نہیں۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک موقف اختیار کیا کہ جی میری حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اور سازش کس نے کی؟ واشنگٹن نے۔ اور آج آپ اپنے اس موقف سے یکدم بالکل یکسر آپ نے اپنا موقف تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد آپ نیا ایک شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ اب آئیں بائیں شائیں کر کے کئی دفعہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو نہیں کہہ رہا، کئی دفعہ میرے پاس بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سچائی کا ساتھ دیں، اور اگر آپ نے یہ غلط بات کی ہے تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ابھی آپ نے کیا اعتراف۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آپ کے پاس ایک نمبر گیم نہیں ہے تو اس نمبر گیم کی وجہ سے آپ کو ہار گئے، اپنی جو آپ کا ایک منصب تھا اس سے آپ نیچے چلے گئے۔ آپ کو از خود، ویسے تو بہتر یہ تھا کہ آپ از خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے، اور اس میں آپ کی زیادہ عزت تھی۔ اس طرح تو آپ کے خلاف جب نو کانفیڈنس آ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو زیادہ آپ کی بےعزتی ہوئی۔ اب اس بےعزتی کا بدلہ آپ نے یہ لینا شروع کر دیا کہ آپ نے ایک عجیب سا موقف اختیار کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے لوگ تھے یا باقی جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا امریکہ نے آ کے ان کو کہا تھا؟ میں بھی اس ایوان کا ایک حصہ ہوں، میں تو ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور اب جو موقف اختیار کیا گیا، اب پتہ نہیں کل اب کیا موقف اختیار کریں گے، یہ بھی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، لیکن جو کیوس ہے ملک میں وہ برقرار ہے، اور جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے انفارچونیٹلی وہ بھی بحث کا حصہ بن چکی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں بڑھے ہم، کہ کوئی ڈسکشن ہوتی، لنڈن میں یہ ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے اس پر کہ اتنی عام میٹنگ میں اتنے سینٹرل ایشو پر بات ہی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایک گزارش کروں، بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے یا آپ کے بحث کرنے سے یا مشورے لینے سے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہوگی، تو کیوں نہیں ہم اس بات سے اس ایشو کو چھوڑ دیتے؟ مطلب ہم ایسے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جس کے ہمارا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، جس سے ہماری نہ رائے سے کوئی اتفاق کرے گا، نہ اس سے اختلاف کرے گا، نہ ہماری رائے پہ متفق ہوگا اور ہمارے کہنے میں وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ وہ جو ہے وہ ایک بڑا عام سا طریقہ، سب کو پتا ہے اس طریقے کا۔ آرمی اپنا انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کا ایک انداز ہے، وہ اپنے سینئر موسٹ ایک پینل کو آپ تھرو منسٹری آف ڈیفنس وہ پرائم منسٹر کو فارورڈ کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی شعبدید ہے کہ وہ ان جو 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اور دوسری شخصیت کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اس میں کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ اور ہاں ایک اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں یقین کیجئے، میری جو اطلاع ہے یا میری جو ہے ناقصی جو نالج ہے اس کے مطابق ان میں رتی برابر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کی ایک جیسی سی وی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ ان سب میں سے کسی 2 کو آپ نے چننا ہے۔ شیخ صاحب آپ نے جس طرح سے فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن اس پہ کلیئر ہے، لیکن 2 امپیڈیمنٹس جو 2 روڈ بلاکس ہیں آپ کے لیے، وہ پہلا یہ ہے کہ اتحادیوں کو منانا، اور دوسرا عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے مشاورت کی۔ تو یہ اتنا سمپل تو رہا نہیں ہے معاملہ پھر۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس شخص کا نام آپ لے رہے ہیں وہ میرے خیال میں دماغی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، میرا خیال ہے۔ وہ مطلب وہ اس عوام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس عوام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ایک عام شہری ہے، تو اس کو میرے خیال میں اس میں اتنا زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے میاں نواز شریف صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہیں
تو بحیثیت پرائم منسٹر تو نہیں گئے، وہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، باپ کی جگہ ان کو مل سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ کے ملنا پڑے گا، ہر کسی کو جس سے بات کرنی ہوگی اس سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اس سے مل لوں یا مل کے میں یہ باتیں ڈسکس کر لوں. پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں میں ذاتیات بھی آؤں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں تو بہتر ہے. صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا.